دیکھیے، میں نے آج پہلے بھی کچھ لوگوں سے ایسے ہی بات کی ہے کہ جو ریاست کا چیف منسٹر ہوتا ہے اور جو ایک الیکشن کے ذریعے ایک چیف منسٹر بنتا ہے، پبلک کی اس کے اوپر امیدیں جو ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کو بھول گئے، امیدوں کو انہوں نے درکنار کیا اور وہی مسئلے پھر انہوں نے شروع کیے جو ان کی پالیسی رہی ہے۔ 50-60 سال تو یہ پورے کشمیر کی عوام کو گمراہ کرتے رہے ہیں آرٹیکل 370 کے پر، سینٹر اسٹیٹ ریلیشنز پر۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ عوام کے ہت میں نہیں ہیں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کی بہبودی کے لیے کام کرے۔ پر مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آج کے دن 16 اکتوبر 2025 کو آج کے دن چیف منسٹر عمر عبداللہ نے آج اوتھ لی تھی اور آج انہیں 1 سال ہو گیا، پر 1 سال گزرنے کے بعد لگتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے جموں کشمیر میں سرکار ہے یا سرکار نہیں ہے۔ لیکن ایک ان کا جو مدعا رہا ہے کہ پرووک کریں کس طریقے سے پبلک کو، اور یہ بات کہنے سے انہیں گریز نہیں کرتے کہ صاحب پاور 2 حصوں میں بٹا ہے، ہمارے پاس پاور نہیں ہے۔ یہ بات کوئی کہنے والی ہے؟ گورنر صاحب بھی راج بھون سے کہتے ہیں کہ صاحب میرے پاس سوائے ہوم کے اور کچھ نہیں ہے، باقی چیف منسٹر ان کی سیکریٹریٹ ان کے پاس ہے۔ تو مگر کوئی نقشہ نہیں دکھ رہا ہے کہ جہاں یہ کچھ کام کر رہے ہیں سوائے پرووکیشن کے۔ ان کو معلوم ہے کہ کشمیر کا آدمی بہت انوسنٹ ہے، بہت سمپل ہے اور بہت آنیسٹ ہے۔ اس کو بہکانے کا آرٹ ان کے پاس خاندانی آرٹ ہے، میں وہ کہوں گا، کیونکہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ شیخ محمد عبداللہ نے کشمیر کو بہت کچھ دیا۔ شیخ محمد عبداللہ نے کشمیر کو اکنامکلی کھڑا کیا، شیخ عبداللہ نے کشمیر کے لوگوں کو پولیٹیکلی کھڑا کیا، پر جو اس کے بعد اب ان کے لوگ آگے آ رہے ہیں وہ نہ ان کو پولیٹیکل سپیس دے رہے ہیں، نہ ان کو اکنامکلی کہیں کھڑا کر رہے ہیں۔ اتنا ذہین بچہ کشمیر کا پچھلے کچھ دیر سے جو ناٹ اونلی آف کشمیر یونیورسٹی سے پڑھا لکھا، وہ ہندوستان کی بہترین یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آیا، ان کا میرٹ جو ہے وہ بہت ہائی ہے۔ یہی میڈیکل پروفیشن میں ڈاکٹر بھی بن کے آئے ہیں، انجینئر بھی بن کے آئے ہیں، اینڈ سب لوگ ایک اچھے میرٹ میں ہیں، پر ان کو کوئی بھی راستہ نہیں دکھ رہا ہے کہ وہ جموں کشمیر میں اپنی زندگی کو کہاں سے شروع کریں۔ لیکن ہمارے سیاستدان ان کو بھی بہکا رہے ہیں کہ صاحب میں کچھ نہیں کر سکتا چونکہ یہ یو ٹی ہے۔ ارے بھائی، یو ٹی میں کیا نہیں کر سکتے ہیں آپ نے کہاں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ لوگوں کی انمپلائمنٹ کی جابس کہاں پر کھڑی ہیں؟ ہمارے ہسپتال خالی ہیں، ہمارے ہسپتال میں ڈاکٹرز نہیں ہیں، لوور سٹاف نہیں ہیں، بہت سے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں انجینئرز نہیں ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ٹیچر اور پروفیسر نہیں ہیں۔ تو آپ کو کون روکے گا؟ گورنر آپ کو روکیں گے، پرائم منسٹر آپ کو روکیں گے؟ آپ ذرا عوام کے سامنے یہ باتیں لائے تو صحیح کہ صاحب اس ڈپارٹمنٹ میں یہ جگہ خالی ہے، میں ان کو نوکری بھرنا چاہتا ہوں، سینٹر مجھے روکتی ہے۔ پر آپ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایک ہی سیاست پکڑ کے رکھی ہے، مجھے اسٹیٹ ہوڈ چاہیے۔ اور آپ نے الیکشن سے پہلے یہ پبلک میں یہ بات کہی تھی کہ میں تب تک الیکشن نہیں لڑوں گا جب تک اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہوگا، لیکن پھر آپ نے اس کو درکنار کیا اور الیکشن لڑا اور چیف منسٹر بن گئے۔ کیا آپ نے عوام سے جھوٹ وعدہ نہیں کیا؟ اس کے بعد بھی آپ نے بہت سے پرومسز کیے، کیا کوئی ایک پرومس بھی آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیا؟ دیکھیے، ہمیں کوئی آپ سے شکوہ نہیں، آپ ذہین ہیں، آپ چاہے کیسے بھی ہیں، مگر یہاں کے چیف منسٹر ہیں، ہم آپ کی عزت کریں گے، لیکن عزت تب کریں گے جب آپ عوام کی بہبودی کے کام کریں گے۔ جب آپ عوام کی بہبودی کے کام نہیں کریں گے، میں نیشنل کانفرنس سے کہوں گا کہ چینج یور لیڈرشپ۔ میں یہاں کے کشمیر کے لوگوں سے بولوں گا، یہاں کشمیر میں لیڈرشپ کو چینج کریے، بدلائیے، کوئی نیا لیڈر لائیے، اچھا لیڈر لائیے، پڑھا لکھا آدمی لائیے، سوجھ بوجھ والا آدمی لائیے، جو آپ کو غلط نعروں سے پھر نہ بہکائے، سینٹر اور اسٹیٹ کے بیچ میں دوریاں پیدا کرنے کی باتیں کرے اور پھر آپ کو بہنا کے اور پھر یہاں گولیاں چلوائے۔
مگر یہ سیاست جو ہے نیشنل کانفرنس کو چھوڑنی پڑے گی. کوالٹی ہوتی، میں کہتا کہ آپ شیخ صاحب کے اولاد سے اولاد ہیں، کیونکہ شیخ صاحب کھڑے تھے ہر چیز میں. آپ کہیں کھڑے نہیں ہیں، آپ صرف کرسی کے پیچھے ہیں. آپ نئی لیڈرشپ پیدا کریے کشمیر میں. آپ استعفیٰ دیجئے اور چلے جائیے اور کہیے کہ مجھے کسی اور لیڈر کو یہاں لانا ہے جو کشمیر کی بہبودی، یہاں کی ان امپلائمنٹ. ارے اتنے بچے وہ جو اس میں سیکورٹی فورسز میں آپ نے وہ لے کے رکھے ہیں جن کو کہتے ہیں وہ مطلب ایز ہیلپرس. ہاں، وہ ابھی تک ریگولرائز نہیں کی. 5-10 سال سے ان کو کچھ پیسہ دے رہے ہیں. کیا آپ ان کو ریگولرائز نہیں کر سکتے فورسز میں؟ گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں ایکسٹینشن دینی ہے، ہمیں اور یہاں لوگوں کو پولیس میں بھرتی کرنا ہے. وہ لوگ جو ٹیمپرری پچھلے 8-10 سال سے کام کر رہے ہیں، کیا آپ ان کو ریگولرائز نہیں کر سکتے؟ آپ کے پاس ڈیلی ویجرز ہیں، آپ ان میں سے ایک ٹائم فریم میں ان لوگوں کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بڑی، کہیں آپ کا نقشہ نظر نہیں آتا. یا کبھی کوئی بات بھی کرتے، ہم کہتے کہ آپ ایک راستے پہ چل رہے ہیں، پر کوئی راستہ مجھے دکھ نہیں رہا ہے. مجھے کیا دکھے گا؟ یہاں کے عوام کو نہیں دکھ رہا ہے، یہاں کے میڈیا کو نہیں دکھ رہا ہے، یہاں کے باقی پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں دکھ رہا ہے. لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ میں وہ سکت نہیں، وہ طاقت نہیں، آپ کشمیر کو اور مت ڈبائیے. آپ ایک سائڈ ہو جائیے، ایک نئے لیڈر کو آگے لائیے.